دیکھو بچوں، ویسے سورہ کہف کی فضیلت ہے، یہ سورہ کہف لکھی ہوئی ہے، کیا لکھی ہوئی ہے؟ سورہ کہف۔ اس کی 10 آیتیں، کس کی آواز آ رہی ہے؟ 10 اس سورہ کہف کی 10 آیتیں یہاں سے شروع کر کے یہاں تک جو ہے نا، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا تک ہے۔ اور اس کی فضیلت ہے، کیا ہے بولو محمد؟ سیدھے بیٹھو، ایسے بیٹھو، ہاں۔ کیا بولے ہم نے؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ ویسے بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ہر جمعہ کو جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ ایک صحابی تھے، فجر کی نماز کے پہلے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ آواز آ رہی تم کو؟ کیا بولے؟ جمعہ کا دن تھا۔ اور کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی۔ اس سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف پڑھ رہے تھے اپنے باڑے میں۔ کہاں پر؟ کہاں پڑھے تھے؟ ہاں، سارا سمجھتے؟ ہاں، جیسے اپنے گھر کا ہوتا ہے نا، پچھواڑا ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے نا، پیچھے کے دروازے پر اپن جو ہے آنگن بناتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ باڑا ہوتا ہے نا، اس میں جو ہے وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ اور وہیں پر ان کا بیٹا یحییٰ نام تھا ان کا، وہ کیا ہو رہا تھا؟ سو رہا تھا۔ یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اور اٹھنی تھی وہاں پر، یا گھوڑی تھی، گھوڑا تھا، وہ بدک رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ اچھل رہا تھا، کود رہا تھا۔ تو یہ پڑھ رہے تھے اور وہ اچھل رہا تھا۔ تو یہ پڑھتے رہے، وہ اچھلتا رہا، تو ان کو ڈر ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے کے پیر سے میرا بیٹا یحییٰ کیا ہو جائے؟ کچل جائے۔ انہوں نے جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کو روکے اور دیکھنے لگے، تو کیا دیکھے معلوم؟ آسمان پر ایک روشنی اوپر جا رہی ہے۔ کیا دیکھے انہوں نے؟ آسمان پر روشنی اوپر جا رہی ہے۔ یہ بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتلائی۔ کیا بتلائی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسا معاملہ ہوا، فجر کی نماز کے پہلے ہم کیا کر رہے تھے؟ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اور ایسے جو ہے کچھ روشنی کو ہم نے کہاں دیکھے؟ اوپر جاتے ہوئے دیکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پڑھتے رہتے تو فجر کی نماز کو آنے والے جتنے لوگ ہوتے وہ سارے کے سارے اس روشنی کو دیکھ لیتے۔ وہ فرشتے تھے۔ کون تھے محمد؟ فرشتے تھے۔ وہ کسی سے چھپتے نہیں، سب کو دکھائی دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سورہ کہف کی فضیلت بہت ہے کہ فرشتے آ کے سنتے ہیں ہماری، اور جو ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور بنا دیتے، روشنی بنا دیتے۔ اور روزانہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، صبح شام کے اذکار میں یہ آیتیں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ پڑھتے رہیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں۔ اب اس کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہاں تک یہ 10 آیتیں ہوئی اور آخر کی 10 آیتیں وہ سنیں. اس کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ دجال اگر نکل آئے تو بھی انشاءاللہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. تو آخری 10 آیتیں حدیث کی روح سے یہاں سے شروع ہوتی ہے. سب آیت نمبر 101 کے بعد سے یہاں سے سنیں. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اس طرح یہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی گئی. اس لیے پڑھے تاکہ اس پر ہمارا عمل ہو. صبح کے وقت یہ 10 آیتیں شروع کی اور آخری، اور شام کے وقت میں یہ شروع والی اور آخری آیتیں 10 آیتیں پڑھوں گے تو کیا ہوگا بولو؟ کون بتائے گا؟ ابھی جو مولانا نے بتائے اب بھی آپ لوگوں کو بتائے. اگر دجال نکل آیا اور اس کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. کتنا بڑا ہے معلوم؟ کہ وہ انسان کو ایمان سے ہٹائے گا. ساری طاقتیں اس کے پاس ہوگی. کس کے پاس؟ دجال کے پاس. اگر ہم اس کے فتنے میں آ گئے اور اس پر ایمان لائے تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. تو اس طرح جو ہے ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے پابندی سے، تو انشاءاللہ دجال نکل بھی آئے گا تو اس کے فتنے سے اللہ کیا کریں گے؟ ہماری حفاظت کریں گے. دجال معلوم ہے نا؟
ہاں بہت خطرناک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ ایمان والے اس کے پیشانی پر کافر کا لفظ پڑھیں گے اور اس کے فتنے سے جو ہے محفوظ رہنے کے لیے بہت کوشش کریں گے کہ ہم اس کے فتنے سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچائے. قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہے، بہت ساری نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو گئی ہے. اس میں جو ہے اب دجال کے آنے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ بڑے بڑے اللہ والے اس طرح کی پیشن گوئیاں دے رہے کہ بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہے. یاجوج ماجوج کا بھی اسی میں تذکرہ ہے سورہ کہف میں کہ وہ بھی نکل آئیں گے اور وہ بھی فتنے برپا کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح جو ہم کیا کریں گے، عمل کو زندگی میں لائیں گے. کس کو لائیں گے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.